صبح سند کے بعد آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کی سرزمین پر۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ہفتے میں 2 چھٹیوں کے فیصلے اور بازار اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کے اعلانات سے جہاں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر قابو پانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، وہیں ان فیصلوں کے منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ ایک طرف کاروباری حلقے بے چین ہیں کہ کس طرح وہ اپنے کاروبار کو چلائیں، تو دوسری جانب طلباء کے لیے بھی 2 چھٹیاں ان کی تعلیم کے حرج کا باعث بن رہی ہیں۔ اس مسئلے پر روشنی ڈال رہے ہیں کوئٹہ سے محمد جہانگیر اپنی اس رپورٹ میں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے تعلیمی اداروں میں 2 دن کی تعطیل کے فیصلے سے بلوچستان کے معیار تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ صوبہ بلوچستان کا شمار تعلیمی اعتبار سے ملک کے پسماندہ صوبوں میں ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اٹھائے جانے والے حالیہ اقدامات کے تحت دفاتر اور تعلیمی اداروں میں 2 دن کی ہفتہ وار تعطیل سے صوبے میں معیار تعلیم پر اور بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ صوبے سمیت کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر عناصر کے باعث تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ بمشکل 180 دن تک جاری رہتا ہے۔ وفاقی حکومت کے احکامات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے والدین، طلباء اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بجلی انتہائی کم استعمال ہوتی ہے اور کسی بھی ادارے میں ایئر کنڈیشن کا استعمال نہیں ہو رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں صورتحال برعکس ہوتی ہے۔ تعلیمی اداروں میں گرمیوں سے بچنے کے لیے نہ صرف پنکھوں کا فقدان ہوتا ہے بلکہ بیشتر اسکولوں میں بجلی کے کنیکشن عدم ادائیگی کی وجہ سے کٹ چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تعلیمی اداروں میں ہفتہ وار 2 چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے۔ بلوچستان میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں معیار تعلیم اور شرح خواندگی کم ہے۔ حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات سے تعلیمی پسماندگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین شہزاد خان کے ساتھ محمد جہانگیر، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ ناظرین، ایک طرف 2 چھٹیوں سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کسی قسم کی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی اور عوام مسلسل اس عذاب کو بھگت رہے ہیں۔ خوزدار میں بھی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں ملک محمد زہری سے۔ خوزدار میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گئی۔ بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج کی کمی سے معمولات زندگی شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ زرعی شعبے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خوزدار میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ایک بحرانی صورت اختیار کر لی ہے۔ خوزدار میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے سے تجاوز کر گئی ہے، جس سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ 24 گھنٹے میں 2-4 گھنٹے بجلی فراہم تو کی جاتی ہے، لیکن وہ انتہائی ناقص اور وولٹیج کم ہونے کی بنا پر ناقابل استعمال ہے۔ وولٹیج کی کمی سے صارفین کے سمرسیبل، ٹربائن اور بجلی کے ٹرانسفارمر جبکہ گھریلو صارفین کے فریج، ٹی وی اور دیگر الیکٹرانک مشینری جل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باغات، گندم اور سبزیوں کی فصلات کو شدید نقصانات کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں فراہمی آب بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کس کو انتظامیہ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے وولٹیج کی کمی بیشی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں تاکہ لوگ بجلی کی ثمرات سے مستفید ہو کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ کیمرہ مین لطیف الفت کے ساتھ عبدالمالک زہری، دنیا نیوز، خوزدار۔ ہر انسان کی آخری آرامگاہ قبر ہے اور ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ملک میں دیگر مسائل کی طرح قبرستانوں اور قبر کی حرمت کا مسئلہ بھی عام ہو چکا ہے۔ چمن سے اسلم اچکزئی 1 صدی قدیم قبرستان کے بارے میں بتا رہے ہیں جو عدم توجہی کا شکار ہے۔ میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی۔ یہ قبرستان چمن کے درجنوں قبرستانوں میں سے سب سے بڑا اور 120 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا قدیم قبرستان ہے۔ یہ قبرستان آج سے 100 سال قبل انگریز دور حکومت میں قائم ہوا ہے، جس میں 10,000 سے زیادہ مردے دفن ہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد کسی بھی محکمے نے قبرستان کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی ہے، جس سے نہ صرف قبروں کی بے حرمتی بلکہ اسلامی تشخیص کی بھی پامالی ہو رہی ہے۔ اب قدیم قبرستان کا یہ عالم ہے کہ قبرستان کے چاروں طرف آبادی کے ماکین آنے جانے کے لیے قبرستان ہی بطور اشارہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گندگی کے ڈیر بھی قبرستان میں جا بجا نظر آئے گا اور متعدد قبریں آنے جانے والوں کی وجہ سے زمین بوس ہو گئی یا پھر نکال لیے گئے۔ چمن کے قدیم اور 100 سے زائد ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا قبرستان کے حالات ہزار سے چمن کے اعلیٰ ذمہ دار حکام بخوبی آگاہ بھی ہے، لیکن تاحال قبروں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی، جو کہ لمحہ پکریا ہے۔ کیمرہ مین عبدالمنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ ازل سے ہی انسان نے رزق کے حصول کے لیے مختلف پیشوں کو اختیار کیا۔
کچھ تجارت کرتے ہیں تو کچھ مزدوری۔ انہی میں ماہی گیروں کا بھی ایک طبقہ شامل ہے جو سمندر کا سینہ چیر کر رزق حاصل کرتا ہے۔ ماہی گیروں کو جہاں دیگر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں ان کی بستیاں بنیادی سہولتوں کے فقدان کا شکار نظر آتی ہیں۔ ضلع لسبیلا میں ماہی گیروں کی بستی ڈام کو سمندری کٹاؤ کے باعث شدید خطرات کا سامنا ہے۔ اس کی تفصیل ہم جانیں گے ذیشان کمبو سے۔ ضلع لسبیلا کی سب سے بڑی ماہی گیر بستی ڈام آج کل سمندری کٹاؤ کی وجہ سے خوف و دہشت کی علامت بنی ہوئی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والا یہ شہر ڈام جہاں دیگر مسائل کا شکار ہے، وہیں اس شہر کے باسیوں کے لیے مونسون کا موسم آتے ہی سمندری کٹاؤ کا خوف اور دہشت سمندر کے کنارے آباد لوگوں کے لیے کسی میزائل حملے سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ سمندر میں پیدا ہونے والی بھنور کی سی کیفیت، جسے مقامی زبان میں کورا پڑنا کہتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو نگلنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت تک 50 ایکڑ سے زائد زمین کو سمندر نگل چکا ہے اور اس زمین پر آباد لوگوں کی تعمیرات بھی سمندر کی نظر ہو چکی ہیں۔ سمندری کٹاؤ اب تک سینکڑوں لوگوں کو بے گھر اور بے روزگار کر چکا ہے۔ کسی کی دکان، کسی کا ہوٹل اور کسی کا گھر، یہاں تک کہ پاکستان کوسٹ گارڈ کی چوکی اور پولیس چوکی سمیت ایک مسجد بھی سمندر کی موجوں کا نشانہ بن کر صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود حکومتی اداروں اور صوبائی و وفاقی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کے ارباب اختیار نے اس گمبھیر مسئلے کی جانب کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ان کی دوبارہ آباد کاری کا بھی کبھی کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ اس گمبھیر مسئلے پر فوری توجہ دے کر متاثرہ افراد کی آباد کاری کا بندوبست کرے۔ ذیشان کمبو، دنیا نیوز، ڈام، لسبیلا۔ صوبہ بلوچستان کے بعد اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کا۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سرسبز پہاڑوں کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا۔ ناظرین، دہشت گردی اور شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران نہ صرف قبائلی علاقوں کے عوام بلکہ پشاور سمیت صوبے کے بڑے شہروں کے عوام نے بھی بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ شدت پسندوں نے اپنے حملوں میں تعلیمی اداروں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا ہے۔ سوات ہو یا پشاور، ہر جگہ شدت پسندوں کی جانب سے تعلیمی اداروں کی عمارتوں پر حملے کر کے انہیں تباہ کیا جاتا رہا ہے۔ پشاور کے گرلز اسکول کے قریب ہونے والے خودکش حملے میں اسکول کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، جسے دوبارہ تعمیر کرنے کا وعدہ تو کیا گیا لیکن اس پر عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا۔ مزید تفصیل مسرت اللہ کی رپورٹ میں اس وقت موجود ہوں کوچہ رسالدار میں، جہاں 1.5 سال قبل گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول جہانگیر پورہ خودکش دھماکے کا شکار ہو کر تباہ ہو چکی ہے۔ قصہ خوانی بازار سے متصل کوچہ رسالدار میں واقع گورنمنٹ گرلز مڈل اسکول جہانگیر پورہ خودکش حملے سے پہلے 600 طالبات زیر تعلیم تھیں، جنہیں عمارت کی مخدوش حالت کی وجہ سے دوسری اسکول میں منتقل کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے خودکش حملے کے نتیجے میں تباہ ہونے والی اس قدیم درسگاہ کی تعمیر 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم جاری کیا تھا، جس پر آج 1.5 سال گزرنے کے باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ صورتحال کا فائدہ اٹھا کر مقامی دکانداروں نے اسکول کی عمارت کو گودام میں تبدیل کر رکھا ہے، تو وہی گھروں کا کوڑا کرکٹ بھی یہیں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ حکمرانوں کی علم دوستی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا جب چابڑی پروش بھی اس جگہ اپنا حق جمائے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دینے والوں کا منہ چڑھا رہے ہوں۔ مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اعلانات کے بجائے اسکول کی عمارت کو فوری طور پر تعمیر کرے تاکہ یہاں کی طالبات کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی رہے۔ کیمرامین عامر علی شاہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔